بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کو ٹویژن پبلک سکول پوائنٹر کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مدثرہ اکبر ہے۔ میں ادارہ حاضہ میں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں۔ اس مشق سے درج ذیل تدریسی مقاصد کا حصول ہے۔ نمبر 1، طلبہ زبان و بیان میں عبور حاصل کریں، الفاظ کے مجزات اور واحد جمع بنانا سیکھیں اور تذکیر و تانیث کی پہچان کے لحاظ سے جملے بنانا سیکھیں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے درسی سبق نمبر 16 ملی وحدت کی مشق کریں گے۔ آپ صفحہ نمبر 101 پر موجود سوال نمبر 3 کو ملاحظہ فرمائیے۔ مشقی سوالات: دیے گئے الفاظ کے مجزات تحریر کریں۔ تشویش، بے فکری، اطمینان۔ داخل، اس کا الٹ ہے خارج۔ مشکل، آسان۔ ظلم، رحم، عدل۔ مسلمان، کافر۔ اس کا بیٹا مشرک یا اور کوئی نہیں لکھیں گے، اس کا کافر ہی آپ لکھیں گے مجزات۔ اتحاد، اس کا مجزات ہے نفاق۔ دشمن، دوست۔ اب سوال نمبر 4 دیکھیے۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے۔ تشویش، اس کا مطلب ہے پریشانی، فکر، ڈر۔ تعلیمات، یہ تعلیم کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے سیکھنے کی باتیں۔ مؤثر، اثر کرنے والی۔ کارگر، اگلا لفظ ہے رنگ و خوں، اس کے معنی ہے نسلی تفاخر۔ ظلم ٹھانا، ظلم کرنا۔ امت مسلمہ، امت سے مراد بیٹا ہوتا ہے کسی خاص پیغمبر کے پیرو لوگ۔ اب امت مسلمہ سے مراد ہوگا تمام مسلمان امت۔ اب سوال نمبر 5 دیکھیے۔ درج ذیل الفاظ کی جمع تحریر کریں۔ مظاہرہ، مظاہرات۔ مظاہرے بھی اس کا جمع ہوگا۔ تعلیم، اس کا جمع ہے تعلیمات۔ وجہ، وجوہ، اور اس کا جمع الجمع وجوہات ہوتا ہے۔ تجویز، تجاویز۔ ادارہ، ادارے۔ مفاد، مفادات۔ عمل، اعمال۔ تفصیل، اس کا جمع ہوتا ہے تفاصیل، جمع الجمع ہوتا ہے تفصیلات۔ جسم، اجسام۔ بیٹا آپ سوال نمبر 8 دیکھیے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ بیٹا اس سوال میں آپ نے یہ خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ مذکر اور مؤنث کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ الفاظ جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ جو لفظ آپ جملے میں استعمال کریں گے اس جملے سے آپ نے مذکر اور مؤنث کی وضاحت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ دنیا، یہ مؤنث ہے۔ اگر آپ اس کا جملہ اس طرح بنائیں گی کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمان جبر و ظلم کا شکار ہیں، تو یہ جملہ آپ کا درست نہیں ہوگا۔ ویسے جملے کے طور پہ یہ جملہ تو ٹھیک ہوگا، لیکن جب یہ جملہ آپ کو تذکیر و تانیث کی وضاحت کے لیے بنانے کو آئے تو یہ غلط ہوگا۔ تو اس کا جملہ دنیا کا آپ یہ بنائیں گی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ اس میں آپ نے کا، کے، کی اور تا، تے، تی کیا پہچان مذکر اور مؤنث کی کرنا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں کی لفظ اور تی ہے مؤنث کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ لفظ ناز کوئی تذکیر و تانیث کی وضاحت کرتے ہیں تو والدین بچوں کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اس میں ناز لفظ مذکر ہے تو ناز میں آپ نے تا دیکھا آخر میں آیا اور کا استعمال کیا تو یہ لفظ مذکر واضح ہوا، تو یہ جملہ آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اب ہم سوال کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کرنی ہے۔ تشویش، یہ لفظ مؤنث ہے تو آپ اس کا جملہ اس طرح بنائیں گی کہ یہ مؤنث
بنے۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے والدین اور اساتذہ کو بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت تشویش ہے۔ تعلیمات مؤنث ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ زیادتی مؤنث ہے۔ ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ حوصلہ یہ لفظ مذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کشمیری بھائیوں کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ تعداد یہ مؤنث ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ منزل یہ لفظ مؤنث ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی ہماری اصل منزل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام مشقی سوالات اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ بیٹا سوال نمبر 8 کو مد نظر رکھیے اور تذکیر و تانیث کی پہچان کرتے ہوئے اس طرح کے 2 مزید جملے اور بنانے کی کوشش کریں۔ ان جملوں سے مذکر اور مؤنث الفاظ کی وضاحت ہو۔ مزید برآں سبق ملی وحدت کے متن کو مد نظر رکھیے اور درج ذیل خالی جگہ پر کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سبق ملی وحدت کے مطابق درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ الف، فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ امریکی فوجی، برطانوی فوجی، یونانی فوجی، اسرائیلی فوجی۔ تو اس کا درست جواب ہے اسرائیلی فوجی۔ نمبر 2، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ نمبر 1 ارب سے، نمبر 2 3 ارب سے، نمبر 3 5 ارب سے، نمبر 4 ارب سے۔ تو اس کا بیٹا درست جواب ہے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ نمبر 3، دنیا کے مختلف علاقوں میں ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 نصرانی، نمبر 4 ہندوستانی۔ تو بیٹا اس کا درست جواب ہے مسلمان۔ نمبر 4، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ادارے کا نام۔ نمبر 1 UNO، نمبر 2 یونیسکو، نمبر 3 معتمر عالم اسلامی، نمبر 4 یونیسیف۔ اس کا درست جواب ہے بیٹا معتمر عالم اسلامی۔ نمبر 5، مسلمان ملکوں کی متعدد سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ نمبر 1 سارک ممالک کے تحت، نمبر 2 اقوام متحدہ کے تحت، نمبر 3 OIC کے تحت، نمبر 4 RCD کے تحت۔ اس کا درست جواب ہے OIC کے تحت۔ نمبر 6، تیونس کے مفکر نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ نمبر 1 شوکت علی، نمبر 2 عبدالکریم، رشید رضا، سنیوسی۔ تو بیٹا اس کا درست جواب ہے سنیوسی۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس آیت ربانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی ہمیں نہایت خوبصورت انداز میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی تلقین کی ہے۔ بقول اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں آپ کو میں گھر کے لیے یہ کام دیتی ہوں کہ آپ نے درست غلط جوابات کی نشاندہی کرنی ہے۔